الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صلوات پڑھیں پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں ان صاحبان معرفت میں شمار کیا ہے کہ جنہیں یہ معلوم ہے کہ ان کا رزق کہاں سے آتا ہے، اور یقیناً ہم ان معرفت رکھنے والوں میں یقیناً شامل ہیں کہ ہمیں اللہ کے ملک کا بھی پتہ معلوم ہے اور اس ملک کے مالک کا بھی پتہ معلوم ہے۔ اس کے ہی ملک میں رہ رہے ہیں، اس کا ہی دیا ہوا کھا رہے ہیں، اور یہ ہماری سعادت مندی ہے، یہ ہمارا حسب اور پاکیزہ نسب ہے کہ ہم ہمیشہ انہی لوگوں میں رہیں
کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے گن گاتے ہیں۔ یقیناً مائل ہو چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے اور بہت اہم امور آپ کے حوالے کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آپ مسلسل جاگ رہے ہیں، آپ کی سماعتیں بھی جاگ رہی ہیں، آپ کی بشارتیں بھی جاگ رہی ہیں، آپ کی بصیرتیں بھی جاگ رہی ہیں، آپ کی معرفتیں بھی جاگ رہی ہیں، آپ کا شعور بھی جاگ رہا ہے، آپ کا ادراک بھی جاگ رہا ہے، آپ کا فہم بھی جاگ رہا ہے، آپ کا تدبر بھی جاگ رہا ہے۔ یہ سب اس لیے جاگ رہا ہے کہ آپ کا شجرہ جاگ رہا ہے۔ چاہتا ہوں کہ کچھ اہم امور پہ آپ سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں اور ہوا کے دوش پر کچھ پیغامات کہیں پہنچتے چلے جائیں، اور اگر وسعت ظرف ہے تو وہ اس کو جذب بھی کرتے جائیں گے، اور جہاں وسعت ظرف نہیں ہے تو وہ محفل سے ویسے اٹھ جائیں گے کہ جیسے بزم رسول سے کچھ لوگ بزم رسول جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کی محبت و معرفت کے حوالے۔ بہت بڑی بات کہہ دی یقیناً، تو بہت بڑا جملہ بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ یہ جتنے حضرات بیٹھے جس عمر کے ہیں، یقیناً سینکڑوں تقریریں آپ نے سنی ہیں۔ آپ کی نگاہ میں قرآن بھی ہے، آپ کی نگاہ میں تفسیر بھی ہے، آپ کی نگاہ میں تعویل بھی ہے، آپ کی نگاہ میں تنزیل بھی ہے، آپ کی نگاہ میں تاریخ بھی ہے، آپ کی نگاہ میں بزم رسول بھی ہے، آپ کی نگاہ میں رسم رسول بھی ہے، آپ کی نگاہ میں حمائل رسول بھی ہے، آپ کی نگاہ میں شمائل رسول بھی ہے، آپ کی نگاہ میں کردار رسول بھی ہے، آپ کی نگاہ میں گفتار رسول بھی ہے، آپ کی نگاہ میں رفتار رسول بھی ہے، آپ کی نگاہ میں رسول کے شب و روز ہیں، آپ کی نگاہ میں رسول کا خاموش رہنا ہے، آپ کی نگاہ میں رسول کا بول دینا ہے، آپ کی نگاہ میں پوری سوانح حیات رسول ہے۔ اس تمام کی روشنی میں اگر یہ جملہ صحیح ہے تو مجھے بتانا، پورے یہ جتنا بھی میں نے اس وقت عرض کیا ہے سب کی روشنی میں، تمام مطالعے کی روشنی میں، تمام معرفت کی روشنی میں، تمام تنزیل و تعویل کی روشنی میں، تمام سوانح حیات رسول کی روشنی میں اگر میں یہ جملہ کہوں اور پہنچ جائے اور قبول ہو جائے تو بتانا کہ پیغمبر کی 63 برس کی زندگی کا سرنامہ ہی علی علی کرنا تھا۔ سلامت رہے، جیسے آپ نے سنا ہے جملہ۔ میں نے کہا نا کہ یہ پوری سوانح، پوری سیرت پیغمبر کی تمہارے سامنے ہے، خصوصیت کے ساتھ جو پیغمبر نے 23 برس جو رسالت کی حیات گزاری ہے، کہ جب پیغمبر پر وحی نازل ہوئی اور 23 برس پیغمبر نے گزارے ہیں، تو وحی کے نزول کا پہلا دن اور وحی کے نزول کا آخری دن، پہلا دن بھی علی سے، کیا سن رہے میرے عزیزوں، اور آخری دن بھی علی پر، یعنی پیغمبر کی حیات رسالت دائرہ ذکر علی میں ہے، جس نے جملہ محفوظ کیا اس میں شکر گزار ہوں۔ دائرہ ذکر علی میں پیغمبر کی 23 برس کی حیات رسالت ہے، تو کیا پیغمبر اپنی مرضی سے علی علی کر رہے تھے؟ سوال یہی ہے، عالم اسلام سے سوال ہے، اور میں اور آپ آج مل کے عالم اسلام سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ کیا پیغمبر اپنی 23 برس کی نبوت اور رسالت کی زندگی میں اگر ذکر علی کر رہے تھے تو کیا اپنی مرضی سے کر رہے تھے؟ دیکھیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ پیغمبر علی علی کر رہے تھے۔ اب یہ آج اگر کوئی کہتا ہے بھائی علی علی کرو، علی علی کرو، اور یہ تو علی علی کرتے، تو گویا آج کے بڑے سو کالڈ پڑھے لکھے اپنے گھر کے مدرسے میں جو پڑھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ علی علی کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ یہ آج ایک عام تاثر پھیلا دیا گیا ہے، بھائی جو علی علی کرتے ہیں وہ تو ملنگ ہیں، جو علی علی کرتے ہیں وہ تو ایسے ہی، ان کو تو اپنی خبر ہی نہیں ہے، بس علی علی کیے جا رہے ہیں۔ تو میں بتاؤں کہ علی علی کرنا کہتے کسے، اگر آپ کی اجازت ہو، یہ علی علی کرنا ہے کیا؟ آپ کی
کی اجازت ہو تو بس گفتگو آگے بڑھتی جا رہی ہے اور میں اپنے موضوع پہ تیزی سے واپس آ جاؤں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کا موضوع کیا ہے. یہ علی علی کرنا ہے کیا اور کیوں ہے علی علی کرنا, اور کیوں ہماری ماں نے, ہمارے شجرے رکھنے والے ہمارے باپ داداؤں نے ہم پر یہ بات واجب قرار دے دی کہ جب بھی بولنا تو پہلا لفظ علی بولنا. یہ کوئی اپنی طرف سے گڑھا نہیں گیا ہے, کوئی ہمارے یہاں بلی کا باغ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے روایتیں گڑھ رہے ہوں, تراش رہے ہوں, وضع کر رہے ہوں. نہیں, یہ گڑھی ہوئی روایتیں نہیں ہیں. آپ میں تمہیں روایت سناتا ہوں. ہمارے یہاں کی عظیم ترین کتاب اصول کافی, اصول کافی سے ایک روایت تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اجازت ہے پیش کرو روایت. آغا محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے روایت لکھ دی, اور روایت کیا لکھی؟ روایت لکھی میرے ساتویں امام کا دور ہے, امام موسی کاظم علیہ السلام. مل کے بابا سے بلند و درود پڑھ کیا کرے نا, ذات عصمت پر, ذات امامت پر توجہ ہے. بس یہ 5 منٹ میں روایت حوالے کرتا ہوں اور اس کے بعد موضوع سے متصل ہو جاتا ہوں. یہ علی علی کرنا ہے کیا شاہد بھائی؟ علی علی کیوں ہے؟ یہ کس لیے ہم نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے کہ علی علی کریں؟ یہ علی علی ہے کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے 7ویں امام کے دور میں ایک بہت ہی متقی پرہیزگار بزرگ, نام ان کا عبداللہ, اور وہ اس نے اب لکھا ہے جو الفاظ لکھے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ان کی سیرت اپنے دور میں مشہور سیرت تھی. وہ متقی بھی تھے, وہ پرہیزگار بھی تھے, وہ نمازی بھی تھے, وہ روزے دار بھی تھے, وہ حاجی بھی تھے, وہ زکات دینے والے بھی تھے, وہ اپنے نفس سے جہاد بھی کرتے تھے, حقوق اللہ بھی ادا کرتے تھے, حقوق العباد بھی ادا کرتے تھے. اور بزرگ تھے تو دربار خلافت میں جاتے اور بیٹھ جاتے, اور وہاں اگر کوئی خلاف شرع بات دیکھتے تو خلیفہ کو بھی ڈانٹتے تھے. اب یہ جملہ محفوظ رکھنا. نمازی تھے, پرہیزگار تھے, متقی تھے, روزے دار تھے, حقوق اللہ ادا کرنے والے تھے, حقوق العباد ادا کرنے والے تھے, بادشاہ کو برسر دربار ٹوک دیا کرتے تھے, ہر طریقے کی پاکیزگی تھی. ایسے میں ایک دن کسی مسجد میں وہ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے. میرا 7واں امام مسجد میں تشریف لائے اور امام نے نماز تمام کی. نماز تمام کی تو عبداللہ پر نگاہ پڑی, عبداللہ کی امام پر نگاہ پڑی. آگے بڑھے, امام کو شکر سلام کیا. امام نے مخاطب کر کے کہا, ہمیں تمہارا یہ تقویٰ, یہ تمہاری پرہیزگاری اور یہ تمہارا بادشاہ کو ٹوک دینا سب پسند ہے, اچھی بات ہے, لیکن اے عبداللہ سب کچھ ہے تمہارے پاس لیکن معرفت نہیں ہے. جس نے سمجھا ہے جملہ سے میرا سلام. دیکھو حوالہ دے چکا ہوں. ترجمہ موجود ہے, پہلی جلد سے پڑھ رہا ہوں. کہا سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, معرفت نہیں ہے, معرفت نہیں ہے. تب پوچھا پلٹ کے کہ مولا یہ معرفت کیا ہے؟ یعنی اب جو ذہین ہوگا نا وہ باتیں سمجھتا جائے گا. اگر یقیناً اس میں اتنے گوشے ہیں کہ اسی پر آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں تیزی سے آگے بڑھو اس لیے کہ مجھے اپنے موضوع سے متصل ہونا ہے. جیسے ہی پوچھا کہ مولا معرفت کیا ہے, اب گویا کہ 80 برس کے ہو گئے اور یہی نہیں پتا. دیکھیں سمجھے اس کو, کہا معرفت کیا ہے, معرفت کیا ہے. مولا نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا اطلب الحدیث, جاؤ ابھی علم حدیث حاصل کرو, جاؤ علم حدیث حاصل کرو. جیسے ہی کہا امام نے کہ جاؤ علم حدیث حاصل کرو, سر جھکا کے پوچھتے ہم من, مولا کس سے حاصل کرو؟ ذرا نازک گوشوں کو تو سمجھتے چلے جائیں, کس سے حاصل کروں؟ پھر سر سے پاؤں تک دیکھا, میرا دل کہتا ہے کہ ایسے ہی دیکھا ہوگا مولا نے. ہم من, مولا کس سے حاصل کروں؟ اچھا آپ اگر ہوتے اور میں آپ ہوتے مولا کے سامنے, کیا پوچھتے کس سے حاصل کروں؟ اتنا حساس جملہ ہے, جو سمجھ رہا ہے مجھے بتائے تو کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. کہا کہ امن, مولا کس سے حاصل کروں؟ مولا نے دیکھا اور کہا ان فقہاء المدینہ, جاؤ مدینے کے فقہاء سے پڑھو, مدینے کے فقہاء سے پڑھو, جاؤ ان سے فقہ پڑھو, علم حدیث پڑھو. امام نے کہا, امام تشریف لے گئے اور وہ گئے, انہوں نے علم حدیث حاصل کیا. ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, کتاب کا حوالہ دے چکا. انہوں نے 1 برس علم حدیث حاصل کیا.
فقہ کا علم حاصل کیا، اور اس کے بعد 1 برس بعد دوبارہ کسی موقع پر امام سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں نے 1 برس علم حدیث علم فقہ حاصل کیا۔ مولانا نے کہا کیا حاصل کیا؟ جو کچھ پڑھا تھا، جتنا علم حدیث پڑھا تھا، جتنا علم فقہ پڑھا تھا، سب کا سب امام کو سنایا۔ جب سب کچھ سنا چکے، امام نے کہا سب غلط۔ سب کا سب غلط، سب کا سب باطل۔ تو کہا کہ مولا آپ کیا ہے، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ کہ سب کا سب غلط، سب کا سب باطل۔ کہ مولا آپ کیا حکم ہے؟ اب کہا اطلب المعرفہ، جاؤ علم معرفت حاصل کرو۔ پھر کہا کہ جاؤ علم معرفت حاصل کرو، جاؤ علم معرفت حاصل کرو۔ اب یہ کہہ کے مولا چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دین کی فکر ہوئی کہ میں دین کے معاملے میں کس منزل پر ہوں، میرا ایمان کہاں پر ہے، میرے اعمال کہاں پر ہے، میرے افعال کہاں پر ہے، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں دین کے معاملے پر۔ میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں حج بھی ادا کر رہا ہوں، میں زکات بھی دے رہا ہوں، میں جہاد بالنفس بھی کر رہا ہوں، میں حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہوں، میں حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہوں، میں اپنے معاشرے کے لیے فلاح و بہبود کے کام بھی کر رہا ہوں، لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ سب کا سب غلط۔ تو کہتے مجھے اپنے دین کی فکر ہوئی کہ میں کہاں پر ہوں اس وقت۔ کہتے بس میں انتظار میں رہا کہ اب مولا سے جب ملاقات ہوگی تو فیصلہ کن جملہ کہوں گا۔ پھر تیسری مرتبہ مولا سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ مولا کو جھک کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا جعلت فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، انی احتج علیک، میں بین یدی اللہ، میں اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کروں گا اگر آپ نے نہ بتایا کہ معرفت ہے کیا۔ جی آپ سلامت رہیں۔ جملہ تو آپ دینے جا رہا ہوں نا، اور میرا یعنی یقین یہ ہے کہ ایک ایک آدمی کا ہاتھ اٹھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اب نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ اور میں نے اسی لیے کہا کہ یہ معرفت، یہ علی علی ہے کیا، یہ علی علی ہے کیا، یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ ہم علی علی کرتے کیوں ہیں، کیا یہ علی علی علم ہے یا علم سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ اور روایت آپ کے حوالے کر دی، کہا انی احتج علیک بین یدی اللہ فدلنی علی المعرفہ، مولا آپ مجھے بتائیں کہ معرفت کیا ہے، اور اگر آپ نے نہ بتایا مجھے آج کہ معرفت کیا ہے تو میں اللہ کے دربار میں آپ سے شکایت کروں گا۔ تو مولا یہی تو چاہ رہے تھے کہ پہلی منزل پر پوچھ رہے تھے کہ آپ ہی بتا دیجئے۔ اب جب آخری منزل آ گئی، نتیجہ دینے کی منزل آ گئی، تو کہا مولا اب آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے۔ تیار ہو جملہ سننے کے لیے؟ سب میرے ساتھ ہے نا؟ جملہ پہنچ جائے تو ہاتھ اٹھا کر ہی بتا دینا کہ یہ جملہ جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو میرے اوپر داد نہیں آئے گی، مولا کے پاس جائے گی، اور تم اپنے آپ میں سرشار ہو جانا۔ یہ بچپن سے جو علی علی کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ ایک بات جیسے ہی کہا عبداللہ نے کہ اگر آپ نے اس وقت مجھے نہ بتایا کہ معرفت کیا ہے تو میں اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کروں گا۔ آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے، آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے، آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے۔ راوی کہتا ہے جیسے ہی سائل نے کہا آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے، فوراً مولا نے علی علی کرنا شروع کر دیا۔ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کہ آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے۔ تو اب معصوم جو معرفت کی تشریح کرے گا وہی سب سے محکم تشریح ہوگی۔ سب بے شک کہتے تو میرا دل بڑھ جاتا۔ جو تشریح اور تعریف، جو ڈیفینیشن معرفت کی معصوم کی زبان سے ادا ہوگی، وہ معصوم کی زبان سے ادا نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ معصوم اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ جملہ ہے، کیا جملہ ہے؟ جیسے ہی اس نے کہا کہ مجھے بتائیے معرفت کیا ہے، جملہ ہے محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے لکھا فَأَخْبَرَهُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فوراً لکھا کہ جیسے اس نے کہا بتائیے معرفت کیا ہے تو مولا نے ذکر علی شروع کر دیا، علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا۔ صرف یہی نہیں ہے معرفت، اس کے بعد کہا اور ان کے بارے میں بھی بتایا
کہ ان کا حق نہیں تھا پھر بھی بیٹھ گئے تھے. جی آپ سلامت رہے. میں نے کہا نا حوالہ دے دیا, جا کے پڑھ لینا. فاخبرہ بامیر المؤمنین, یعنی اس دور کا معصوم بتا رہا ہے کہ معرفت ہے ذکر علی, معرفت ہے فضائل علی, اور معصوم نے فضائل علی پڑھنا شروع کیا. جملہ میں نے کہا تھا کہ معصوم اپنی مرضی سے نہیں بولتا جب تک اذن خدا نہ آ جائے. تو اس وقت معصوم کی زبان علی علی نہیں کر رہی تھی. چھوڑ دو نا جملے. سلامت رہے میرے نوجوان دوست, ان کی زبانوں کو پروردگار سلامت رکھے جیسے آپ سن رہے ہیں. تو معرفت ہے ذکر علی, ذکر علی کے بغیر معرفت نہیں ہے. تو اب ذکر علی کیسے کیا جائے؟ تو یقیناً اب وہ دور آ گیا کہ اب قرآن سے پوچھا جائے کہ ذکر علی کیسے کرو. قرآن تو ہے نا, قرآن تو سامنے موجود ہے, اور قرآن پڑھ کے کہتا ہے کہ بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک علی علی ہے. بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ جملے. قرآن پورا ذکر علی ہے, کہیں نہ کہیں واضح طور پر, اور کہیں قرآن نے نشانیاں بتا دی, صفات بتا دی. ہیں میرے ساتھ؟ قرآن نے صفات گنوائی. پہچاننا چاہتے ہو علی کو؟ آؤ اب تمہیں صفات کے ذریعے سے پہچانتے, صفات کے ذریعے سے پہچانواتے ہیں. میرے ساتھ ہے نا سب کے سب؟ اب قرآن کہتا ہے آؤ. قرآن کا دیکھیے ایک مزاج ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور وہ جملہ دہراتا ہوں, 1 منٹ کا جملہ, اس کے بعد پھر سے آ جاؤں گا اسی موضوع پر. قرآن کا ایک مزاج ہے, اور امت کو قرآن کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے, مزاج قرآن بھی سمجھنا ضروری ہے. یہ مزاج قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, کسی سے خوف نہیں کھاتا. اللہ کی حکمت تو ہے, مصلحت نہیں ہے. میں نے رک کر جملہ کہا ہے میرے عزیزو, پروردگار کی حکمت ہے لیکن مصلحت نہیں ہے. اسی طرح قرآن میں حکمت ہے, مصلحت نہیں ہے. مصلحت تو یہ ہوتی ہے نا کہ بھائی دوست ہیں چلو جانے دو, دوست ہیں جانے دو. اچھا میں نے دوست اردو میں کہا تو آپ چپ ہو گئے. دوست کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دوست کو عربی میں کہتے ہیں صحابی. تو دوست ہے تو جانے دو. تو قرآن کیا مصلحت ہے ہی نہیں. مصلحت اس کو کہتے ہیں, ارے یار جانے چھوڑو, اپنے جاننے والے ہیں. مصلحت اس کو کہتے ہیں. قرآن میں حکمت ہے اس لیے کہ حکیم کا کلام, حکمت ہے, مصلحت نہیں ہے. قرآن ڈھکی چھپی نہیں رکھتا, مصلحت سے کام نہیں لیتا, اسے کسی کا خوف نہیں ہے. وہ اچھوں کا ذکر کرتا ہے تو نام لے کے ذکر کرتا, وہ بروں کا ذکر کرتا ہے تو نام لے کے ذکر کرتا. اللہ کو, قرآن کو کسی کا ڈر نہیں ہے, اچھوں کا نام لے کے تذکرہ کرتا, بروں کا نام لے کے تذکرہ کرتا. بتاؤ, اللہ نے اچھائی میں آدم کا نام لے کے ذکر کیا, اور اللہ نے برائی میں شیطان کا نام لے کے ذکر کیا. ڈرتا نہیں ہے خدا, اس کو کسی کا خوف نہیں ہے. اللہ نے اچھائی میں نوح کا نام لے کے ذکر کیا, برائی میں قوم نوح کا نام لے کے ذکر کیا. اللہ نے اچھائی میں ابراہیم کا نام لے کے ذکر کیا, اور برائی میں دشمنان ابراہیم کا نام لے کے ذکر کیا. اللہ نے اچھائی میں موسیٰ کا نام لے کے ذکر کیا, اور برائی میں فرعون کا نام لے کے ذکر کیا. اللہ نے اچھائی میں عیسیٰ کا نام لے کے ذکر کیا, برائی میں عیسیٰ کے دشمنوں کا نام لے کے ذکر کیا. لیکن وہی قرآن جو اب تک نام لے لے کے اچھوں اور بروں کا تذکرہ کر رہا تھا, لیکن جیسے ہی رحمت للعالمین کی منزل آئی تو نام چھپا لیے, صفات بیان کر دیے. کیسے سن رہے ہیں آپ؟ خدا کو سلامت رکھے. میں شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا, جیسے آپ نے مشکل جملہ سمجھا, یہ آپ ہی کا حق تھا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. مثال دے دو, جیسے ہی رحمت للعالمین کی منزل آئی, چونکہ رحمت ہے نا, عالمین کے لیے رحمت ہے, تو اب اللہ نے نام چھپا لیے اور صفات بیان کرنا شروع کر دیے. اس لیے کہ اگر دور رحمت للعالمین میں نام لے دیتا تو اچھائی میں اچھوں تک وہی اچھائی رہ جاتی جو ان اچھوں کے نام کے ساتھ متصل ہے, اور برائی ان بروں تک محدود رہتی کہ بس برے وہی تھے.
جب رحمت للعالمین کی منزل آئی تو اللہ نے نام چھپائے، صفات بیان کر دیے، اور اسی منزل کا نام یہ ہے کہ نام چھپا کر صفات بیان کرنا پیغمبر نے اس سیرت کو اپنایا، اور ایک بار اعلان کیا کل علم دوں گا مرد کو فنار۔ جیتے رہے آپ۔ کل علم دوں گا مرد کو کرار کو۔ صفات بیان ہو رہی ہے نا بھائی، پیغمبر کہہ رہے ہیں تم مرد ہو تو آؤ علم اٹھاؤ۔ دیکھیے آؤ تم مرد ہو تو علم اٹھا لو۔ تو اب قیامت تک جملہ دے رہا ہوں، قیامت تک، میں نے کہا نا صفت بیان کر دی، صفت بیان کر دی، قیامت تک صفت بیان کر دی کہ مرد ہی علم اٹھائے گا، اور جو علم اٹھائے گا وہ مرد ہوگا۔ ساتھ رہیے گا، اس لیے کہ بہت اہم منزلوں سے لے کے آپ کو آگے بڑھنا ہوں۔ تمہید ختم ہوئی اور لیجیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے نام چھپا لیے، صفات بیان کر دی، تو کہا ان صفات کے ذریعے سے پہچانتے چلے جانا کہ کون ہمارا منصوص ہے، کون ہمارا بنایا ہوا ہے، کون تمہارا بنایا ہوا ہے۔ قرآن میں صدیقوں کا تذکرہ ہے نا، تو قرآن بتا رہا ہے کہ اب تم خود فیصلہ کر لو ہمارا بنایا ہوا صدیق کون ہے۔ صفات بیان کر دی نا اللہ نے، اب ان صفات پر پرکھتے جانا کون کیسے کس طرح پورا اترتا ہے، اور ان کو فالو کرتے جانا، ان کے پیچھے چلتے چلے جانا۔ تو ایک بار اللہ نے اپنے ملک کے صفات کیا، دیکھیے اللہ کا ملک ہے جو کچھ بھی ہے، بار بار اللہ نے اس ملک کا تذکرہ کیا۔ للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے، تیزی سے بیان کروں گا، آسمان اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے، وہی ہے آسمان و زمین کے ملک کا مالک۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے ملک کو پہچانو، صفات کا میرے ملک کو پہچانو، یہ قرآن ہے۔ اس لیے ہم امت سے کہتے ہیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، ذرا سا غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، میری طرف متوجہ رہیے گا۔ اب قرآن کا مزاج اور اس کے بعد ہم آگے بڑھو۔ اے قرآن اللہ کا ملک، اس کے صفات کیا ہیں قرآن نے بیان کیا۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پروردگار اے قرآن اور کیا صفت؟ للہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء۔ اب میں نے قرآن سے پوچھا ہے کہ اللہ کے ملک کے صفات کیا ہیں، میری طرف متوجہ رہنا۔ قرآن نے اب اللہ کے ملک کے صفات گنوائے کہ اللہ کے ملک کی پہلی صفت یہ ہے کہ یحیی، وہ جسے چاہتا ہے حیات دیتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے یمیت، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ تیسری صفت اللہ کے ملک کی یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک کہتے چلے جائیں، پہلی صفت اللہ کے ملک کی جسے چاہے زندگی دے، دوسری صفت اللہ کے ملک کی جسے چاہے موت دے، تیسری صفت اللہ کے ملک کی ہر شے پر قدرت، ہر شے پر۔ اس لفظ کو یاد رکھنا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت۔ تین صفت آ گئی، قرآن کوئی اور صفت ہے کہا۔ چوتھی صفت یہ ہے یغفر لمن یشاء، اللہ کے ملک کی چوتھی صفت یہ ہے جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اور پانچویں صفت یہ ہے یعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ ہے بھائی، اللہ، اس کو کسی کی کیا پرواہ ہے، وہ مستغنی ہے، استغنا کی منزل پر ہے، غنی الحمید ہے۔ پہلی صفت زندگی دیتا ہے، دوسری صفت موت دیتا ہے، تیسری صفت ہر شے پر قدرت، چوتھی صفت جسے چاہے بخش دے، پانچویں صفت جسے چاہے عذاب دے دے۔ اور بھی کوئی صفت ہے، آواز دی، سورہ مبارکہ مائدہ میں آواز دی، اس کے ملک کی ایک صفت یہ ہے، اور آسان لفظ ہے، شاید ترجمے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔
کا چھٹی صفت یہ ہے یخلق ما یشاء، جو چاہے خلق کرے. دیکھو سب یاد رکھنا، نوجوانوں کا حافظہ بہت تیز ہے اور یقیناً آپ یاد رکھیں گے. بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، ہر شے پر قدرت، جسے چاہے ثواب دے، جسے چاہے عذاب دے، جو چاہے خلق کرے. یہ اللہ کے ملک کے صفات ہے. چپ ہیں آپ، ابھی تک نہیں بولے ہیں، جو بولنا چاہیے اب بولیں گے. اے قرآن، اللہ کے ملک کی کوئی اور صفت بھی ہے؟ کہاں بہت سی صفت ہے، ایک صفت میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں. پہلی صفت زندگی دینا، دوسری صفت موت دینا، تیسری صفت ہر شے پر قدرت، چوتھی صفت بخش دینا، ثواب دینا، پانچویں صفت عذاب دینا، چھٹی صفت جو چاہے خلق کرے. ساتویں صفت جو قرآن نے بیان کی اور آپ سب سرشار ہو جائیں گے، اللہ کے ملک کی صفت یہ ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، جسے جتنے چاہے بیٹے دے دے، جتنی چاہے بیٹیاں دے دے. جو سمجھ گیا اس سے میرا سلام ہے. توجہ فرما لیا آپ نے. سینکڑوں صفتیں اور قرآن میں بیان کی ہیں. میں یہیں سے گریز کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے ملک کی صفات زندگی دینا، موت دینا، ہر شے پر قدرت. کم از کم اس لفظ کو سمجھو، ہر شے پر قدرت. زمین سے آسمان تک جہاں جہاں بھی شے ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو شے نہ ہو. اس پر غور فرمائے نا. کہیں میں شے کی فہرست بیان کر چکا ہوں، لیکن چاہتا آپ کے سامنے دوہرا دوں کہ یہ زمین بھی شے ہے، یہ خلا بھی شے ہے، یہ فضا بھی شے ہے، یہ آسمان بھی شے ہے، یہ تہ در تہ زمینیں بھی شے ہیں، یہ ذرات زمین بھی شے ہیں، یہ زمین کے اندر بسنے والی مخلوقات بھی شے ہیں، پرندے بھی شے ہیں، حیوانات بھی شے ہیں، سمندر بھی شے ہیں، دریا بھی شے ہیں، چوپائے بھی شے ہیں، فرشتے بھی شے ہیں، ملائکہ بھی شے ہیں، انبیاء بھی شے ہیں، اوصیاء بھی شے ہیں، اولیاء بھی شے ہیں، لوح بھی شے ہے، قلم بھی شے ہے، کرسی بھی شے ہے، عرش بھی شے ہے. جہاں جہاں شے. اللہ کہہ رہا ہر شے پر میری قدرت. جس فرشتے کو اللہ حکم دے اس پر واجب ہے کہ اللہ کا حکم مانے گا. اللہ کہے بارش برسے برس جائے گی، اس لیے کہ شے ہے. اللہ کہے گیہوں اگائے اگ جائے گا، اس لیے کہ شے ہے. اب بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. آگے بڑھ جاؤ، آپ کی اجازت ہے. زندگی دینا اللہ کے ملک کی صفت، موت دینا اللہ کے ملک کی صفت، ہر شے پر قدرت اللہ کے ملک کی صفت، ثواب دینا اللہ کے ملک کی صفت، عذاب دینا اللہ کے ملک کی صفت، ہر شے خلق کر دینا اللہ کے ملک کی صفت، جتنے جس کو چاہے بیٹے دے دینا اللہ کے ملک کی صفت. اے پروردگار، تو نے اپنے ملک کی صفات قرآن میں بیان کر دی. اب یہ بتا، یہ ملک تیرے ہی پاس ہے یا کسی کو دیتا بھی ہے؟ ذرا یہ بتا دے کہ ملک تیرے پاس ہے یا کسی کو دیتا ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ میں آواز دی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے. بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ جملے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے. میں 1400 برس سے یہی سوال کر رہا ہوں امت مسلمہ سے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے یا ایسا ہی دعوے کرتا ہے؟ اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. تو جب اللہ نے کہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا ملک عطا کرتا ہوں، تو اللہ نے کہا ہے دیتا ہوں، تو کسی کو دیا. بڑی دیر سے آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا ملک دیتا ہوں، تو اس نے اپنے کہے ہوئے پر عمل کیا، اس نے دیا. اس لیے کہ وہ ایسے بات نہیں کہتا. جب اس نے کہا ہے تو دیا. اب سوال ہے کہ کسے دیا؟ آپ تو سمجھتے ہیں نا بھائی، آپ تو سب معرفت والے بیٹھے ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ کسے دیا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا ملک دے دیتا ہوں، تو اب سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ جب اس نے دیا ہے تو اسے تلاش کرو کسے دیا. تو نہ حدیث سے پوچھنا، نہ تفسیر سے پوچھنا، نہ ترجمے سے پوچھنا، نہ علم رجال سے پوچھنا، نہ علم کلام سے پوچھنا، نہ علم بیان سے پوچھنا، نہ علم منطق سے پوچھنا، نہ علم عرض سے پوچھنا، نہ علم نجوم سے پوچھنا، نہ کسی اپنوں سے جیسے سے پوچھنا، نہ کسی ان جیسے سے پوچھنا، نہ کسی بس میں بیٹھنے والے سے پوچھنا، نہ کسی میدان سے بھاگ جانے والے سے پوچھنا، نہ کسی آنے والے سے پوچھنا، نہ کسی جانے والے سے پوچھنا. میں تو کہتا ہوں کسی نبی سے بھی نہ پوچھنا. میں تو کہتا ہوں کسی وسیع سے بھی نہ پوچھنا کہ اللہ نے اپنا ملک کسے دیا ہے. آؤ خود اللہ سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار تو بتا دے کہ
تو نے اپنا ملک کسے دیا ہے تاکہ ہم تک یہ بات پہنچ جائے کہ جس تک تیرا ملک پہنچا ہے اس کے پاس موت دینے کی صفت بھی پہنچے گی, اس کے پاس حیات دینے کی صفت بھی پہنچے گی, اسی کے پاس ہر شے کی قدرت ہوگی, وہی جو چاہے خلق کر دے, وہی جسے چاہے جتنے چاہے بیٹے دے دے. پروردگار تو بتا دے کہ تو نے اپنا ملک دیا ہے تو کسے دیا ہے. ایک بار قرآن نے جھومتے ہوئے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے اپنا ملک کسے دیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یا تو اللہ کا ہاتھ دکھاؤ یا کسی ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ مانو. اس کی تعویلیں نہیں چاہیے کہ یہاں ید سے مراد کیا ہے. اب تعویل نہیں چاہیے یہاں ید سے مراد قوت ہے, یہاں ید سے مراد قدرت ہے. اپنی مرضی سے تعویل نہ کرو, اپنی مرضی سے تو تعویل کرنا حرام ہے. اس لیے کہ کوئی قرآن کا لفظ ایسا نہیں ہے جس کی تعویل اور تفسیر معصوم نہ کر کے گیا ہو. کیوں ڈھونڈ رہے ہو ادھر ادھر, کیوں دوڑ رہے ہو ادھر ادھر, کیوں ادھر ادھر کی کلامیں ملا رہے ہو, کیوں ترجمے سے پوچھ رہے ہو, کیوں اپنے جیسوں سے پوچھ رہے ہو. ارے کوئی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ تو رہا ہے میں ہی ید اللہ. منبر پر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, علی نے بعد میں کہا ہے کہ میں ید اللہ ہوں, پیغمبر نے پہلے کہا ہے یہ ید اللہ ہے. پیغمبر نے پہلے کہا ہے یہ ید اللہ ہے, پیغمبر نے پہلے علی کے صفات گنوا دی ہے. تو اب میرے نوجوان دوست جملہ محفوظ کریں, بزرگوں سے صرف دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کا ملک کسی کے پاس جا رہا ہے اور جس کے پاس اللہ کا ملک ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں ہی ناظم ملک خدا ہوں, تو تم سے زیادہ میں سرشار ہو رہا ہوں کہ آپ سرشار ہو جائیں گے, تم سے زیادہ معرفت تو راہب کو تھی کہ انہی کے پاس اللہ کا ملک ہے, ایک مانگوں گا ساتھ دے دیں گے. اللہ کا ملک صرف نام کا ملک نہیں ہوتا, صرف نام کا ملک نہیں ہوتا. میں نے کسی منزل پر یہ جملے کہے تھے اور میں نے کہا تھا کہیں اس کو اکمال کریں گے, اور آج وہ موقع ہے یقیناً. اللہ کا ملک نام کا ملک نہیں ہے. اللہ جسے ملک دیتا ہے تو کام کا ملک دیتا ہے, اور جب دے رہا ہے تو اپنا ملک دے رہا ہے. اور وہ تمہاری طرح خسیس نہیں ہے, اور وہ تمہاری طرح کا غنی بھی نہیں ہے. وہ غنی ہے لیکن تمہاری طرح کا نہیں. اللہ غنی ہے لیکن تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے. غنی کا مطلب یہ ہے دیتا جائے پرواہ نہ ہو, اس لیے کہ اسے پتا ہے دیتا جاؤں گا میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. دے دیا اس نے اپنا ملک, اور اس شان کے ساتھ, اس اختیار کے ساتھ دیا. لو مصطفیٰ, لو مرتضیٰ, لو مجتبیٰ, یہ ملک ہم نے تمہیں دے دیا. اب جسے چاہنا زندہ کر دینا. کیا سن رہے ہیں؟ جسے چاہنا زندہ کر
उधार लेने वाला हूं आपसे, जिसे चाहना जिंदा करना, जिस तरह चाहना जिंदा करना, वो पहला अली था कि जिसके पास अल्लाह का मुल्क आया तो उसने ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा कर दिया। ये 8वां अली था, कालीन के शेर को इशारा किया, जिंदा हो जा। अब पता चला अल्लाह का मुल्क किसके पास है। कालीन तस्वीर, ये तस्वीर के कालीन के शेर को जिंदा करना बता रहा है कि अल्लाह का मुल्क जारी है। जब अल्लाह का मुल्क जारी है तो यदुल्लाह भी जारी है। तो आज इसीलिए तो आज के अली से मांगते हैं। इसका मतलब है कि आज का यदुल्लाह है और उसके पास अल्लाह के मुल्क का इख्तियार है। ये कालीन के शेर को जिंदा कर देना कोई मामूली बात नहीं थी। यहां तो आके मूसा भी महव हैरत हो जाते, यहां तो मूसा भी महव हैरत हो जाते, इसलिए कि मूसा के हाथ में तो असा था, असा की तस्वीर नहीं थी। सुन रहे हैं मेरे अजीजों, मूसा के हाथ में जीता जागता असा था, असा की तस्वीर नहीं थी। यहां तस्वीर को जिंदा किया और उस तस्वीर के जरिए जिंदों को मुर्दा किया। मैं आसानी से पढ़ रहा हूं तो आप भी आसानी से सुन रहे हैं। तस्वीर को जिंदा किया, उस जिंदा के जरिए जिंदों को मुर्दा किया, मुर्दा कर दिया। बहुत अदब के साथ हाथ जोड़कर सर झुकाकर जनाब ईसा की बारगाह में एक जुमला अर्ज करता हूं कि मट्टी से परिंदे बनाकर उड़ाना अलग है और तस्वीर को वजूद में लाना अलग है। तस्वीर को वजूद देना अलग है, अदम से किसी शय को वजूद में लाना अलग है। वो तस्वीर न मालूम किसने बनाई होगी, वो मेरे 8वें इमाम ने नहीं बनाई थी, न मालूम किसने बनाई होगी। इसका मतलब है कि सबके हाथ पर इख्तियार अल्लाह के हाथ को है, सबके हाथों पर इख्तियार अल्लाह के हाथ को। जिसकी तस्वीर, अब कम से कम इस पर तो गौर करो ना कि वो बाहर आया, उसने चीड़ फाड़ के खा लिया, सारे जादूगरों को निकल लिया। तस्वीर होती, अगर तस्वीर थोड़ी देर के लिए वजूद में आ जाती, चलती फिरती दिखाई देती और फिर वैसे साकित हो जाती। लेकिन अब आप देखिए कि वो आया, बाहर आया, जीता जागता आया, उसने जीते जागते वजूद को खाया, हाजम कर गया। इसका मतलब है कि सिर्फ तस्वीर को जिंदगी नहीं दी थी, बल्कि उसके साथ साथ उसके आज़ा भी बना दिए कि तेरे दांत भी बन जाएंगे, तेरा गला भी बन जाएगा, तेरा शिकम भी बन जाएगा, तेरा निज़ाम हाजमा भी बन जाएगा। ऐसी आसानी से कम से कम इसको आप देखे थे ना, और तो फरमाए सारे जादूगरों को खाया और कहा जैसा था वैसे हो जा। जैसा था वैसे हो जा। अब वो कहां गए सारे जादूगर? मतलब यार रिवायत पढ़ा करें तो कम से कम इस पर तो गौर करें, कहां गए सारे जादूगर? वो तो फिर तस्वीर बन गया। इसका मतलब है, जुमला शायद मेरी निगाह में बड़ा और आपकी निगाह में शायद छोटा जुमला हो जाए। इसका मतलब है कि हर दौर के अली को इख्तियार है, जिसको चाहे अदम से वजूद में ले आए, जिसे चाहे वजूद से अदम में ले आए। जुमला दे दूं, लोहे कल पर लिख लेना, ये वजूद और अदम का किस्सा कुछ नहीं है सिवाय इख्तियार अली के। घर जाके गौर करना है, जुमला दे दिया मैंने। ये किस्सा है वजूद और अदम, इख्तियार अली, जिसको चाहे अदम से वजूद में ले आए, जिसको चाहे वजूद से अदम में ले जाए। इसलिए कि अल्लाह का मुल्क है और अल्लाह के मुल्क का मालिक और नाज़िम है। जिसको चाहो मौत दे देना, जिसको चाहो हयात दे देना, हर शय पर तुम्हारा इख्तियार है। जिसको चाहो सवाब देना, जिसको चाहो अजाब देना, जिसको जितने चाहे बेटे दे देना, जितने चाहे बेटियां दे देना। अल्लाह का मुल्क जारी और सारी है। पहुंच गया अल्लाह का मुल्क 8वें अली तक।
سمجھے نا دنیا، کاش یہ جملہ پہنچ جائے، اب تو سمجھے نا دنیا کہ بار بار زور دے رہا ہے، بار بار زور دے رہا ہے، میرے ولی عہد بن جائیے، ولی عہد بن جائیے، ولی عہد بن جائیے۔ امام مسکرا رہے ہیں، میں اللہ کا ولی عہد ہوں، میں تو اس کے ملک کا ولی عہد ہوں، میرے ہاتھ میں تو اس کا ملک ہے۔ ابھی اشارہ کر دوں تیرا ملک پلٹ جائے گا، ابھی اشارہ کروں تیری پوری نسبت پلٹ جائے گی، تیرا تخت پلٹ جائے گا، تیرا تاج الٹ جائے گا۔ اس لیے کہا کہ بھائی کون سی ولی ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ کیسی ولی ہے؟ ہم تو اللہ کے ملک کے مالک ہیں۔ لیکن دیکھیے عجیب بات ہے، لیکن مجھے ابھی ایک جملہ یاد آیا، یہ آپ کی قسمت کا جملہ ہے جو یاد آ گیا نا اس وقت، یہ آپ کی قسمت کا جملہ ہے۔ دیکھیے جب امام تشریف لائے اور پہلی نشست ہوئی ہے امام کی، سننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ پہلی نشست، اور خلیفہ ملعون نے جو پہلی نشست قائم کر دی، تو اس میں یہ بالکل میں مستند جملہ کہہ رہا ہوں، اس نے مملکت اسلامیہ سے ہٹ کر بھی یہ اعلان کروا دیا کہ جاؤ کون کون سے ادیان یہاں پر آباد ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی عیسائی بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں، بت پرست بھی رہ رہے ہیں، یہودی بھی رہ رہے ہیں، ستارہ پرست بھی رہ رہے ہیں، آتش پرست بھی رہ رہے ہیں، آفتاب پرست بھی رہ رہے ہیں، مہتاب پرست بھی رہ رہے ہیں، اور کچھ خود آس پاس خود پرست بھی رہ رہے ہیں، کچھ خود پرست بھی رہ رہے ہیں۔ تو اعلان کیا خلیفہ نے کہ بھائی جاؤ سب کو بلا لو اور بولو کہ بھائی میں نے ولی عہدی کا اعلان کیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب آئیں یہاں پر اور گفتگو کریں اور ان کی جشن ولی عہدی میں شریک ہو جائیں۔ اصل میں پلاننگ یہ تھی کہ سارے علماء کو، ہر مذہب کے عالم کو بلایا جائے، یہودی، عیسائی، بت پرست، سب کو بلا لیا اور تقریباً 200-250 علماء جمع کر لیے اس نے مختلف ادیان کے، اور اس کے بعد ایک نشست قائم ہو گئی، جتنے لوگ اتنی کرسیاں۔ تاریخ نے کم سے کم تعداد لکھی ہے کہ اس وقت دربار میں 202 لوگ موجود تھے، 200 مختلف دین کے علماء، اور دو یہ کہ جو ایک بادشاہ اور ایک میرا امام جو ایک نمایاں کرسی پہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر 100 کرسیاں اور ادھر 100 کرسیاں، اور اس پر یہودی، عیسائی، علماء سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا، سوائے معصوم کے کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا خدا کی قسم، کسی نے کہا کہ یہ جو آپ نے ولی عہدی قبول کر لی ہے، یہ جو آپ نے اس بادشاہ کی، اس خلیفہ کی ولی عہدی قبول کر لی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو خلیفہ حق تسلیم کرتے، تبھی تو ولی عہد بن گئے۔ دیکھو کیا جواب آئے گا مولا کی طرف سے، سوال تو اس نے کیا نا بھائی، اور سوال بنتا ہے کہ آپ نے ولی عہدی قبول کر لی، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی بادشاہ کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ خلیفہ حق ہے، تبھی تو آپ ولی عہد بن گئے۔ جواب تو سنو نا ذرا، امام نے جواب کیا کہا، یہ بالکل ویسے ہی ہے، بتا دوں میں ہلکے سے بول دوں گا، آپ ذرا ہلکے سے نہ بولیے گا، کہا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے عزیز مصر کافر تھا اور یوسف اس کا ولی عہد بن گیا تھا۔ جی آپ سلامت ہوئے، پہنچ گئی نا بات، یہ ویسا ہی ہے جیسے عزیز مصر کافر تھا اور جناب یوسف معصوم نبی نے اس کے دربار کی وزارت قبول کی، وزیر بن گئے۔ اب کوئی حجت نہیں تھی، خاموش ہو کے بیٹھ گیا، امام کا جواب ہی خاموش کر دیتا تھا، لاجواب ہو گیا یقینا، ادھر سے سوال ادھر سے سوال، ایک ایک نشست میں، اس پہلی نشست میں لکھا یہ ہے، بڑے کم و بیش بڑے محتاط اندازے کے مطابق اس پہلی نشست میں امام سے 1000 سوالات کیے گئے، اور مختلف ادیان کے سوال، سب آگے بیٹھ گئے، اور خلیفہ نے کہا یہ میرے ولی عہد ہے، میں نے ان کی ولی عہدی کا اعلان کیا، اور آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے میں پوچھوں یا تم پوچھو گے؟ پہلے میں پوچھوں گا یا تم پوچھو گے؟ سوالات امام بھی کر رہے تھے، جوابات وہاں سے بھی آ رہے تھے، سوال وہ بھی کر رہے تھے، جواب یہاں سے بھی آ رہا تھا۔ میں تو صرف ایک لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میں نے کہا نا ابھی آپ کی قسمت کا مجھے یاد آ گیا کہ سوالات تو بہت سے ہوئے، عیسائیوں نے بھی سوال کیا، چلیے وہ میں سوال بتاتا ہوں آپ کو۔ جب عیسائی سب سے بڑا عالم کھڑا ہوا، راس الجالوت، وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں عیسائی عالم، اپنے دور کا سب سے بڑا عالم، تو امام نے کہا کہ تمہارا عقیدہ جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے؟
کہا وہ ابن اللہ ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ امام نے کہا بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ عبد اللہ ہے۔ بولتے چلے جائیں گے۔ اب تصور کرو کہ تم بیٹھے ہوتے تو کیا خاموش بیٹھے ہوتے؟ خوش ہوتے رہے ہوتے؟ امام نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عبد اللہ ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ وہ ذرا سا چیب جبی ہوا، اس کے جبین پہ بل آ گئے۔ امام نے کہا اچھا ہم نے تو یہ بتاؤ کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں، ان کے سیرت و کردار کے بارے میں۔ کہا ان کا سیرت و کردار کیا کہنا، وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ تو کہا کہ نہیں، ہم نے تو سنا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ امام نے کہا بھائی عیسیٰ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، روزہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ اب اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کس نے اپنے دین کا عالم بنا دیا؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ عیسیٰ نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، دن دن بھر روزے رکھتے تھے۔ تو امام نے کہا او خدا کے بندے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبداللہ ہوتا ہے، ابن اللہ نہیں ہوتا۔ جی آپ سلامت رہے، جیسے آپ نے سنا کہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبداللہ ہوتا ہے، ابن اللہ نہیں ہوتا۔ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو کس کی پڑھ رہے ہیں؟ ایک جواب میں پوری عیسائیت کو تہذیب کر دی، بیٹھ گیا، چپ ہو گیا، اگلے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ سمجھ گیا کہ اب کوئی سوال نہیں چلے گا ان کے سامنے، اور شاید اس کو یاد آ گیا ہوگا کہ ان کے پہلے علی سے بھی اس دور کے رسول جالوت نے سوال کیا تھا، اور وہاں بھی میرا جو پردادا رسول جالوت تھا اس کو بھی شرمندہ ہو کے بیٹھنا پڑا۔ اس پہلے علی سے اس کے پردادا نے بھی سوال کیا تھا۔ ممبر سلونی پہ بیٹھے ہوئے علی سے اس رسول جالوت کے پردادا نے سوال کیا تھا، اس کو کوفے کے ممبر کے سامنے۔ اور اب کتنا آسان سوال ہے اور آپ پہنچ جائیں گے۔ اس نے اپنے سامنے ناقص میں بہت بڑا کوئی سوال کر لیا تھا، اور علی نے ایک جواب میں پوری عیسائیت کی تردید کر دی تھی، پورے مذہب عیسائیت کو رد کر کے رکھ دیا، روک کے رکھ دیا ایک جواب میں۔ اس نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ آپ یا علی، آپ جو ہے خطبے دے رہے ہیں، اپنے اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کے پاس ہر اختیار ہے، اس کے پاس ہر تصرف ہے، اس کے پاس ہر اختیار ہے، وہ ہر علم رکھتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ میں دو سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا سوال ہے؟ کہ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے اور وہ کیا نہیں جانتا؟ علی سے سوال ہو رہا ہے، عیسائی رسول جالو اس کا پردادا پہلے علی سے سوال کر رہا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے اور وہ کیا نہیں جانتا؟ کسی ملا کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس سوال کا جواب دے دیتا، صرف مولا دے سکتا ہے۔ ایک بار اس نے پوچھا کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے اور وہ کیا نہیں جانتا؟ علی نے کہا تو نے پہلا سوال کیا کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے، تو سن، اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ عیسائی تھا نا، عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ کہ دوسرا سوال تیرا یہ ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا، تو سن، وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے کوئی بیٹا بھی ہے۔ اور ادھر 8ویں علی نے کہا کہ سن، جو عبادت کرتا ہے وہ عبداللہ ہوگا۔ تردید کر دی، رد کر دی عیسائیت۔ یہودی کھڑا ہوا، کہا سنا، تم صرف حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے ہو اور کسی نبی کو نہیں مانتے۔ امام نے ارشاد فرمایا صرف حضرت موسیٰ کا ذکر اور کسی نبی کا ذکر نہیں کرتے تو تمہارے نزدیک صرف وہی نبی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی وجہ یہ ہے کہ مستند ترین حوالوں سے مستند ترین کتاب میں جناب موسیٰ کا تذکرہ موجود ہے، اور ہمیں کسی مستند کتاب میں کسی اور شخصیت کا تذکرہ نظر ہی نہیں آتا۔ اچھا، کہ کس کتاب میں تمہارے نزدیک کون سی کتاب مستند ہے؟ یہودی سے پوچھا مولا نے کہ تمہارے نزدیک کون سی کتاب مستند ہے؟ کہ تورات مستند ہے کہ جو جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ کہ اچھا، تورات تمہارے نزدیک مستند ہے؟ کہا اس میں جناب موسیٰ کا تذکرہ جگہ جگہ موجود ہے۔ کہا اگر اسی مستند کتاب میں اور مشہور اور مقدس
شخصیتوں کا تذکرہ دکھا دو تو کیا کرے گا؟ کہ آپ کیسے دکھا دیں گے؟ کیا آپ عالم کتاب ہے؟ کہ میں نہیں کہتا، تیرے پاس توریت کا نسخہ موجود ہے، ہر سے لکھا ہوا؟ کہ موجود ہے۔ کہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ کہ ہمارے آباء و اجداد کا لکھا ہوا ہے، سینہ بسینہ ہمارے پاس 10 بدس موجود ہے، اس کو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا سوائے ہمارے۔ کہ جہاں سے چاہے کھول، کیا سن رہے ہیں؟ کہ جہاں سے چاہے کھول اور پھر پورے دربار کو بتا کہ تو زیادہ قاری توریت ہے یا میں زیادہ قاری توریت؟ تو اچھی تلاوت کرتا یا میں اچھی تلاوت کرتا؟ کہ جہاں سے تیری مرضی آئے کھول۔ اس نے کھولی، اس کے ہاتھ میں مولا وہ سامنے کھڑے، یہ ہے ادھر، برابر میں نہیں، ذرا جغرافیہ بھی تو سمجھو نا دربار کا۔ سامنے ادھر میرا مولا ہے اور وہ سامنے، اس کا رخ مولا کی طرف، مولا کا رخ اس کی طرف، اس کے ہاتھ میں کتاب۔ میں اس وقت ہاتھ میں کتاب لے لوں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس کون سی کتاب ہے، کون سا صفحہ کھولا ہوا، اس کا نمبر کیا ہے۔ جب نمبر صفحے کے نہیں معلوم تو کیا پتا کہ اس کون سی سطر پہ کیا لکھا ہے۔ کسان صفحہ کھول لیا، کھول لیا کہ یہ تیرے دائیں طرف جو صفحہ ہے اس کی 7ویں سطر پڑھ، 7ویں سطر پڑھ۔ کہ تو نہیں پڑھ، میں بتاؤں گا اور تو تصدیق کرتا جا کہ میں بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ کسان اس پر لکھا ہے کہ اللہ نے تجلی کی موسیٰ پر۔ وہ حیران ہو گیا، ہاں لکھا، بالکل لکھا، دیکھ رہا تھا مولا۔ کہ اللہ نے، کہ دوسری سطر اللہ نے، پہلی سطر اللہ نے تجلی کی موسیٰ پر، اللہ نے موسیٰ پر آیتیں نازل کی کوہ طور پر۔ ہاں اس جگہ لکھا کہ یہ تو موسیٰ کا تذکرہ ہے، اب یہی تو کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے موسیٰ کا تذکرہ، اللہ نے تجلی کی موسیٰ پر، اپنے نور کو ظاہر کیا، اور جب بھی موسیٰ سے بات کی، جب بھی آیتیں نازل ہوئی کوہ طور پر نازل ہوئی۔ کیا لکھا ہے دیکھیے جناب موسیٰ کا تذکرہ۔ چپ ہو گئے آپ، یہی خاموشی چھائی ہوگی وہاں پر۔ مولانا نے کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ کہا اب ذرا تیسری سطر پڑھو کہ اللہ نے اپنی آیتوں کو نازل کیا اپنے عبد پر کوہ سعیر پر، ماں کوہ طور کا تذکرہ، کہ اپنے عبد پر اپنی آیتوں کو نازل کیا کوہ سعیر پر۔ کیا تجھے پتا ہے کوہ سعیر کیا ہے؟ کہ نہیں، اس آیت کا مطلب ہمیں نہیں پتا، خدا کے لیے میرے جملے ظاہر نہ ہو، مولا کے جملے، مولا کے جملے۔ کہ نہیں، اس آیت کا مطلب ہمیں نہیں پتا، ہم کوہ طور کو تو جانتے ہیں، طور سینہ کو تو جانتے ہیں، لیکن کوہ سعیر کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہم سے تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف تلاوت وہاں سے بھی چلی آ رہی ہے، صرف تلاوت ہے، صرف تلاوت۔ کہ بھائی ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کوہ سعیر کیا ہے۔ آپ سننا کیا کہا تھا اس نے کہ ہماری مستند کتاب میں سوائے موسیٰ کے کسی اور کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو نبی کو مانیں۔ ایک بار جیسے ہی کہا کوہ سعیر کیا ہے، اس نے کہا مجھے نہیں پتا کوہ سعیر کیا ہے۔ اب مولا مڑے راس الجالوت کی طرف، کہا تم بتاؤ عیسیٰ پر جو آیتیں نازل ہوئی وہ کون سی کوہ پر؟ کہا کوہ سعیر پر۔ سمجھ گئے یا ویسے ہی داد دے رہے ہو؟ عیسائی سے پوچھا یہ بتاؤ عیسیٰ پر جو آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ کون سی پہاڑی پر؟ راس الجالوت نے کہا ہماری کتاب میں لکھا ہے کوہ سعیر پر۔ اب مولا مڑے راس الجالوت کی طرف، سن تجھے پتہ ہی نہیں کوہ سعیر پر بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کس پر نازل ہوئی ہیں، یہ گواہ دے رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں کوہ سعیر پر عیسیٰ پر آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آ گیا نا عیسیٰ کا تذکرہ تیری کتاب میں؟ جو سمجھ گیا اس کو میرا سلام ہے۔ آ گیا نا، تو کہتا تھا کسی اور نبی کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تیرے سامنے تیرے ہی ہاتھ میں کتاب، تیرے ہی ہاتھوں سے لکھی ہوئی، تجھے پڑھوا رہا ہوں، تجھ سے بہتر پڑھ رہا ہوں۔ لرزنے لگا کہ سن اگلی سطر پڑھ۔ اللہ اکبر۔ پہلا کوہ کون سا ہے؟ کوہ طور، موسیٰ پر آیتیں نازل ہوئی۔ دوسرا کوہ، پہاڑ، کوہ کہتے پہاڑ کو،
دوسرا کوہ سعیر، عیسیٰ پر آیت نازل ہوئی. اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہے کہ سمجھ جاؤ گے. کہا پڑھ اگلی صدر، سن میں سنا رہا ہوں اور تو بتاتا جا صحیح سنا رہا ہوں. کہا تیسری اس کے بعد کی سطر یہ ہے کہ اپنے آخری حجت پر آیت نازل کرے گا کوہ فاران پر. اپنے آخری نبی پر آیت نازل کرے گا کوہ فاران پر. کہا تجھے پتا بھی ہے کوہ فاران کیا ہے؟ کہا کوہ فاران نہیں پتا. کہا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تو صرف پڑھ رہا ہے، اگر نہیں پتا تو مجھ سے پوچھ لے. اس لیے کہ ہم ہی ہیں جو بتائیں گے اور یہاں بہت سے ہیں جو بتائیں گے کہ کوہ فاران پر محمد مصطفیٰ پر وہی نازل ہوئی. تو تیرا دعویٰ ہی غلط ہو گیا کہ موسیٰ کے علاوہ اس توریت میں کسی کا تذکرہ نہیں ہے. ابھی ابھی عیسیٰ کا بھی سنا دیا، ابھی ابھی مصطفیٰ کا بھی سنا دیا. اس نے کہا ہاں بات تو ہے. کہا سن، بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اگلی آیتیں پڑھ، اگلی آیتیں پڑھ. کہ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا کہ اس آخری آنے والے نبی کو موسیٰ سے نسبت ہوگی. کہا لکھا ہے، کہا لکھا ہے. کہا اس کی اگلی صدر پر لکھا ہے کہ اس کے وصی کو ہارون سے نسبت ہوگی. کہا لکھا ہے. کہا اس کی اگلی صدر میں لکھا ہے کہ اس نبی آخر کے جیسے موسیٰ کے 12 وصی تھے. میرا خیال ہے تھک گیا، میں تو نہیں تھکا. ویسے ہی اس نبی آخر کے بھی 12 وصی ہوں گے. لرزنے لگا. کہا صفحہ میں نے کھولا، آپ کو کیسے پتا کہ کون سی سطر پر کون سی آیت لکھی ہوئی ہے؟ کہا ان 12 میں کا 8واں میں ہی تو. سلامت رہے آپ. تھک تو نہیں گئے؟ پریشان تو نہیں ہوگا؟ ان 12 میں کا 8واں میں ہوں. کہا کہ چاہوں تو پوری کی پوری توریت سنا دوں، چاہوں تو پوری کی پوری انجیل سنا دوں. اس لیے کہ جو کچھ توریت میں ہے، جو کچھ انجیل میں ہے، جو کچھ زبور میں ہے، جو کچھ 114 صحیفوں ہے، وہ سب کا سب قرآن میں موجود ہے. اور جو کچھ قرآن میں، میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. سمجھ گئے نا؟ چاہوں تو ابھی صحف آسمانی کی تلاوت کرو. لرزنے لگا، تھرتھرانے لگا، تھرتھرانے لگا. گفتگو ختم ہو گئی. بڑا طویل مناظرہ ہے لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میں ایک منظر آپ کے حوالے کر دوں اگر آپ کی اجازت. کھانے کا انتظام ہو گیا، بھائی کھانا لگایا جائے، کھانا لگایا جائے. اب کھانا تو چن دیا گیا. اجازت ہے پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ کھانا چن دیا گیا. اب یہ جتنے 200 بیٹھے ہوئے نا رعایا، ان کو رعایا ہی کہیے، عام انسان، وہ اس انتظار میں کھانا رکھا ہوا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. یہ 200 کے 200 انتظار میں کہ خلیفہ شروع کرے تو ہم شروع کریں، ہے نا. یہ 200 انتظار کر رہے ہیں کہ خلیفہ شروع کرے تو ہم شروع کریں. یہ خلیفہ کو دیکھ رہے ہیں کہ خلیفہ شروع نہیں کرتا، اور خلیفہ اس انتظار میں ہے کہ فرزند رسول شروع کرے تو ہم شروع کریں. سو کرسی ادھر، 100 ادھر، ادھر بیچ میں میرا مولا اور خلیفہ. پیچھے پیچھے یہ نشست کے پیچھے، تخت کے پیچھے 50 حبشی غلام کھڑے ہوئے تھے. کالے غلام، کالے حبشی غلام جن کے پسینے سے بو آتی ہے، وہ کھڑے ہوئے تھے پیچھے. پورا دربار انتظار میں کہ خلیفہ شروع کرے تو کھانا شروع ہو. خلیفہ انتظار میں کہ فرزند رسول شروع کرے تو میں شروع کروں. امام سے کہا آپ شروع کیجئے. مولا نے کہا جب تک یہ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. کیا سن رہے ہیں؟ سمجھو نا امام کو. کہا جب تک یہ حبشی نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. جب تک یہ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر. سنیں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ باتیں پڑھتا ہوں. امت کو بتاؤ نا کہ کس لیے اماموں کو مان رہے ہیں، کس لیے علی علی کر رہے ہیں. کوئی لاؤ نا ایسا مقابل پہ تو اس پہ اس کا نام لینا شروع کر دیں گے. کوئی ہے ہی نہیں. کہ یہ 50 جو کالے حبشی کھڑے ہوئے یہ شروع کریں گے تو میں کھاؤں گا. اس نے کان میں کہا مولا یہ نوکر ہیں. جی یہاں کوئی سرمایہ دار بھی بیٹھے ہوں گے، زمیندار جاگیردار بھی بیٹھے ہوں گے.
تو بیچارے نوکروں کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند ہی نہیں کرتے. ان کے لیے جملہ کہ علی علی کہہ دینا آسان ہے. نوکروں کو دور بھگا دیتے, جاؤ ادھر چلو, چلو چلو ادھر جاؤ, جاؤ اس کو وہاں کھلاؤ. آج سیکھو, کائنات کے ملک کے مالک سے سیکھو, اللہ کے ملک کے مالک سے سیکھو. اس لیے دیکھیں پیغمبر کی زمانے میں لکھا ہے کہ پیغمبر کہتے تھے کہ میرا بس یہ دل چاہتا ہے کہ میں مسکینوں ہی میں بیٹھا رہوں. مسکینوں میں بیٹھنے سے مجھے فرحت ملتی ہے, راحت ملتی ہے. پہنچ گئے نا جملے کا, یہ شروع کرے. اس نے کہا یہ اپنا رسول اللہ, یہ غلام ہے, نوکر ہے, یہ نوکر ہے. بتا دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائے. کہا کہ دیکھو تم چاہو تو ان کے ساتھ کھاؤ, میں تو ان کے ساتھ کھاؤں, میں ان کے ساتھ کھاؤں, میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں. اور ایسے نہیں اس لیے کہ ان کو یہ کھڑے 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 کھانا نہ دے دینا, اس لیے کہ میرے جد رسول اللہ نے منع کیا کھڑے ہوئے کھانا کھانے سے. جہاں ہم بیٹھیں گے وہاں یہ بیٹھیں گے, جن کرسیوں پہ یہ بیٹھیں وہاں ان کرسیوں پہ یہ بیٹھیں گے. ان کے لیے 50 کرسیاں لگوائی گئی, کھانا چن دیا گیا. حبشیوں نے کھانا شروع کیا. یہ زمیندار, یہ جاگیردار, یہ بڑے بڑے عیسائی یہودی اور جو کچھ بیٹھے ہوئے تھے خلیفہ کے آس پاس, انہوں نے اپنی ناک ایسے کی کہ ہم ان کے ساتھ کیسے کھائیں. پیچھے ہو گئے. امام ان کے ساتھ کھانا, ملک کا مالک ہے نا, تو ملک کی رعایا یہ بھی تو ہے نا, مولا کے ملک کی رعایا یہ بھی تو ہے. میرا مولا پڑھتے رسول کھانا کھا رہا ہے, نوالے توڑ توڑ کے, خود بھی کھا رہا ہے, کسی اور کو بھی دے رہا. یہ مولا کو دیکھ رہے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری کہ اللہ اکبر, کوئی کریم ایسا بھی ہوتا. کھانا کھاتے جاتے تھے اور ہاتھ چوم چوم کر کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ. کلمہ پڑھتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ رسالت کس گھر میں قرار دے, اس کو پتا ہے کہ رسالت کس گھر میں ہونی چاہیے. بتا دیا کہ رسالت آپ ہی کے گھر میں ہوتی, آپ ہی کے گھر میں رسالت, آپ ہی کے گھر میں امامت, آپ ہی کے گھر میں ولایت. اس طرح سے مولا نے اس اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کو آگے بڑھایا, ایسے بڑھایا ہے, ایسے اس طریقے سے کہ دیکھو کسی کو کمتر نہ سمجھو. یہ ہے اصل پیغام امامت و ولایت کا, کسی کو کمتر نہ سمجھو. سب سے بڑی بات, ختم ہو گئی بات, بس اب پیغام لیتے جائیے جو ضرورت ہے آج کے دور کی. سب سے بڑی بات اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں, یہ جو آج ماحول اور معاشرہ بن گیا, افسوس ہوتا ہے. سب سے بڑی بات جو ہر امام کہہ کے گیا ہے فورسفلی, قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, زور دے کر, دیکھو دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ قبر میں تو سب کو جانا ہے. یا کوئی کھڑے ہو کے مجھے بتایا کہ نہیں بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں نہیں جاؤں گا, کوئی نہیں, سب کو قبر میں جانا. اور یہ نہیں پتا کب جانا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. کہ تم میں سے کچھ کو ہم جوانی کے عالم میں اٹھا لیتے ہیں اور کچھ کو بڑھاپے کے عالم میں اٹھاتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جوان ہوں تو بھی نہیں جاؤں گا, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو جاؤں گا. کہا ہم موت و حیات ہمارے اختیار میں, ہم جسے چاہیں موت دے دیں. تو جانا سب کو ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا, بات ختم ہو چکی ہے. جانا سب کو ہے. قبر میں کچھ کھاتے ہیں جو کھلے رہتے ہیں. کون سے کھاتے کھلے رہتے؟ نماز والا کھاتا کھلا رہتا, روزے والا کھاتا کھلا رہتا ہے, اعمال صالحہ کے کھاتے کھلے رہتے. چلا گیا, اب اس کا بڑا بیٹا جو اس کی نمازیں رہ گئیں وہ پڑھ پڑھ کے اس کو بھیجے, پہنچ جائیں گے. یہ نماز کا کھاتا کھلا ہو. اچھے اعمال کرو, مرحوم کی اصالہ ثواب کے لیے پہنچ جائیں گے, ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کہیں پانی کی سبیل اپنے مرحوم کے لیے قائم کر دی, اس کو ثواب پہنچ رہا ہے. کہیں مصلی قائم کر دیا, مرحوم کو ثواب. اس کا مطلب ہے کھاتا کھلا ہوا ہے. یہ کھاتا کھلا ہے. ایک کھاتا ہے جو بند ہو جاتا ہے, اور وہ کھاتا یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی علی والے کو تکلیف پہنچائی ہے تو جب تک یہ علی والا معاف نہیں کرے گا قبر میں خلاصی نہیں ملے گی. یاد رکھو, یہ کسی مومن کو اگر تکلیف پہنچائے, کسی مومن کو اگر کسی مومن سے تکلیف پہنچی ہے
یہ نہ سمجھنا کہ تم نے علی علی کہہ دیا ہے اور مومن کو تکلیف پہنچا دو گے تو بخشے جاؤ گے. یہ وہ بڑی کڑی منزل ہے. ہر چیز بخش دی جائے گی لیکن جب تک یہ مومن معاف نہیں کرے گا اس وقت تک قبر میں بھگتنا پڑے گا. اس لیے سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. ایک دوسرے کو تسلیم کرو. بحث ہونا الگ ہے. کتنا بڑا اختلاف تھا میرے مولا رضا میں اور یہودیوں اور عیسائیوں میں. اصولی اختلاف تھا, توحید کا اختلاف تھا, لیکن مولا نے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا یا انہوں نے مولا کی شان میں گستاخی نہیں کی. جہاں علم ہوتا ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا. من بعد ما جاءک من العلم, جب تمہارے پاس علم آ گیا تو تم جھگڑتے کیوں ہو؟ جہاں سے آئے موبائل شروع ہو رہی ہے تو جب جھگڑا ہے تو اس کا مطلب ہے علم نہیں ہے. میری قوم ہمیشہ سے علم میں مشہور رہی ہے. یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں قوم؟ یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ علم نہیں ہے. علم کی بات ہوتی ہے تو بیٹھ کر ہوتی ہے, گفتگو کے ذریعے ہوتی ہے, کسی نشست میں بیٹھ کر ہو جاتی ہے. علم کی بات ہوتی ہے بڑے پولائٹ لہجے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ منبر کا بھی ایک تقدس ہے. منبر پہ آنے والے ذاکرین کو بھی اس کے ڈکشن کا خیال کرنا چاہیے. منبر کی ایک لینگویج ہے, ایک ادبی ایک تقدس والی لینگویج ہے. اس لیے کہ یہ منبر شبیہ ہے منبر رسول کی. اور میرا تو کم از کم 1000 نہیں, لاکھ نہیں, ارب فیصد یقین ہے کہ معصوم تشریف فرما ہوتے ہیں. معصوم تشریف فرما ہوتے ہیں تو اپنی زبان کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. دوسرے کہ قوم میں جو انتشار پھیل رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بات کرنی ہے آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کریں. اور علماء جو اپنے کو علماء کہتے ہیں ان پر تو بڑی بھاری ذمہ داری آتی ہے. وہ جو اپنے کو قوم کا سرپرست کہتے ہیں ان پر تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے. ان کی تو اور یہ ذمہ داری ہے قوم منتشر نہ ہونے پائے. ان کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھائیں, نہ یہ کہ مجلسوں پہ حملے کروا دیں. یہ عجیب سینیریو چل رہا ہے اور خدا نہ خواستہ محرم تک کچھ اور صورتحال نہ نکلا. میں ذاکر ہوں اس لیے میری بھی ذمہ داری ہے, خطیب ہوں میری بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کسی پر جوتا اچھالا جا رہا ہے, کسی کو مارا جا رہا ہے, کسی کو اٹھایا جا رہا ہے, کسی کو پچھاڑا جا رہا ہے, یہ بالکل مذموم عمل ہے. اس سے جگ ہسائی ہوتی ہے قوم کی کہ وہ قوم جس کے بچے بھی بڑے بڑے دیگر دین اور مذہب کے علماء سے باتیں کرتے تھے, علمی باتیں, آج اس میں یہ حشر ہو گیا کہ آپس میں لڑنا, آپس میں دستوں گریبان ہو رہے. بات کرنی ہے, کسی ذاکر نے غلط بات پڑھ دی ہے تو منتظم سے آپ کہیے, ٹرسٹی سے کہ اس کو روکے. اور عالم اس کی ذمہ داری ہے کہ کسی جاہل کو کسی اور کو نہ بھیجے, خود آئے. خود کیوں نہیں آتے, وہ خود کیوں نہیں کسی ذاکر سے آ کے بات کر لے. غلط پڑھا ہے وہ خود بیٹھے رہے اور سرپرست بن کے بیٹھے تھے. علماء کا احترام کو میں بہت قائل ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ علماء کا احترام ضروری ہے. ان علماء کو چاہیے کہ بیٹھ جائیں اور لوگوں سے کہ خبردار تم نہیں اٹھو گے, ہم بات کریں گے اسے, ہم گفتگو کریں گے, ہم سمجھائیں گے اسے, ہم بتائیں گے اسے. یہ ہوتا ہے علماء کا طریقہ اور یہی ہونا چاہیے. تو کم از کم اب محرم آ رہے ہیں, قریب آ رہے ہیں, تو ایک ایسی فضا قائم ہو جائے کہ یہ سب نہ ہو, یہ جگ ہسائی نہ ہو, یہ جو کچھ ہو رہا ہے ممبروں سے اتارا جانا, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے ماننے والے سب علی کے ماننے والے, چاہے کوئی مقصر ہو وہ بھی علی کو مانتا ہے. دیکھیے کوئی ایسا نہیں ہے جو غدیر کا منکر ہو, سب مان رہے ہیں. کوئی علی کو بہت زیادہ مان رہا ہے, کوئی زیادہ سمجھ گیا ہے, کوئی اب تک سمجھا ہی نہیں. تو جو زیادہ سمجھ گیا ہے, یہ بات یاد رکھیے, میں نے پچھلے دنوں تقریر میں کہی تھی گلگشت میں, کہ جو سمجھ گیا ہے کہ علی کون ہے, جیسے ہی سمجھ میں آتا ہے علی کون ہے, اس پر قدرت کی طرف سے ایک بات واجب قرار دی جاتی ہے کہ چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. جابر بن یزید جعفی 70,000 حدیثیں اپنی فضیلت کی میرے 5ویں امام نے اس کو سنائی, 70,000 راز. اور اس کے بعد کہا خبردار جابر کسی سے جا کے نہ کہہ دینا, اپنے تک رکھنا. ہاں اگر کوئی تم جیسا ہو تو اس کو بتا دینا, ٹھیک ہے. تو اگر معلوم ہو گیا چپ ہو جاؤ, نجی نشست میں بتا دو جو تمہاری سمجھ میں آ گیا. سلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر سلمان بن گئے ہو تو چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. اس لیے کہ سلمان خاموش رہے, انہوں نے ابو ذر کو بتایا ہی نہیں کہ میرے دل میں کیا ہے. اگر سلمان ابو ذر کو بتا دیتے کہ میرے دل میں کیا ہے تو ابو ذر کا ہاتھ ہوتا, سلمان کا گریبان ہوتا. اس کا مطلب ہے سلمان نے بتایا. توجہ فرما رہے. اس لیے ہر امام نے
علم پر زور دیا، علم. اور یہی میری تقریر کا آج کا موضوع تھا کہ علم پر زور دیا. اور ہماری قوم کا خاصہ ہے علم. آئمہ نے جب بھی اپنے کو منوایا علم سے منوایا. کوئی امام ایسا نہیں ہے جسے پتہ نہ ہو کہ آگے کیا ہونے والا. سب کو معلوم کیا حالات پیش آنے والے. ابا سلط میں جا رہا ہوں. مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کب بلایا ہے خلیفہ نے. کہ مولا میں ساتھ چلوں؟ کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میں واپس آؤں نا، اگر میرے سر پر میرے امامہ کے اوپر میری چادر پڑی ہو سمجھ لینا کہ میری یہ آخری شب ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اگر میرے امامے پر میری ابا کا کھونا آ جائے سمجھ لینا مجھے زہر دیا جا چکا ہے. ابا سلط اب سننا، یہ مولا غریب الغربا ہے میرا مولا. جاتے جاتے بڑی وصیتیں کی ہے کہ ابا سلط بس دو شب یا ایک شب رہ گئی، بس لقائے پروردگار کی منزل قریب آ گئی. ابا سلط قبر ہماری خودی بھی مل جائے گی، وہیں پر ایک کتبہ نکلے گا کہ یہ علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر ہے. بہت کوشش کی جائے گی کہ خلیفہ کے پایتی دفن کیا جائے، لیکن وہاں قبر نہیں کھود سکے. جب اس کے سرانے کھودیں گے تو وہاں سے کتبہ نکلے گا یہی قبر ہے، کہ وہاں ہمیں دفنا دینا. ساری وصیتیں کی، لیکن اس سے پہلے بعد کی وصیتیں میں نے بعد میں، اور پہلی وصیت اب بتا رہا ہوں. سب سے پہلی وصیت یہ کی ابا سلط بس آخری شب رہ گئی، میں جانے والا ہوں. اور ابا سلط دیکھو میرے غسل و کفن کے لیے پریشان نہ ہونا، مجھے بس حجرے میں میری لاش کو لا کے لٹا دینا. کہ مولا پھر غسل و کفن کون دے گا؟ کہ معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا ہے، معصوم کو معصوم ہی کفن پہناتا ہے. میرا بیٹا محمد تقی مدینے سے آئے گا. اور ابا سلط جب وہ آئے تو اس کو سینے سے لگا کر کہنا کہ آخری وقت تیرے بابا نے تجھے بہت یاد کیا، آخری وقت تیرے باپ نے تجھے بہت یاد کیا. ہر بات کی خواہش ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ بیٹا اس کا جنازہ شام سے اٹھائے. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. ہر بات کی خواہش ہوتی ہے. ادھر علی رضا کی بھی خواہش تھی نا کہ میرا بیٹا میرا جنازہ بڑی شام سے اٹھائے. میرے عزیزوں آ گئے تھے نا مدینے سے باعجاز، محمد تقی آ گئے تھے، غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا. علی رضا کی یہ خواہش تو شاید پوری ہو گئی کہ بیٹا میرا جنازہ اٹھائے، مجھے غسل دے، مجھے کفن پہنائے. اس لیے کہ بیٹا تو زندہ تھا نا، بیٹا تو موجود تھا. میں کہتا ہوں کربلا میں بھی تو ایک بیٹا موجود تھا، کربلا میں بھی تو ایک 24 برس کا بیمار بیٹا موجود تھا. پھر بعد کی لاش دے رو کفن کیسے رہ گئی؟ تو آؤ اسی بیٹے کے پاس چلتے ہیں. اے میرے مولا سجاد، آپ کے بابا کی لاش میں غسل و کفن رہ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ محمد تقی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی. اجرکم اللہ. خدا کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کی. یہی کے لیے کہا ہے عطا کرتے چلے جانا. غریب الغربا ہے میرا مولا، جس کے 18 بیٹیاں اور 18 بھائی اور 18 بہنیں ہوں، اور وہ اس قسم کرسی کے عالم میں، اس غریبی کے عالم میں. میں کہتا ہوں جس کی ایک بہن ہو وہ بھی بڑا خوش قسمت بھائی ہوتا ہے. جس کی 18 بہنیں ہوں اور ان 18 میں ایک فاطمہ معصومہ قوم ہو، اس بھائی پر رونے والی، اس بھائی کی پرواہ کرنے والی، اس بھائی کی فکر کرنے والی. اور اس غربت کے عالم میں علی رضا نے یاد کیا ہوگا. میرا دل کہتا ہے کہ یاد کیا ہوگا اپنی بہنوں کو. کاش میری بہنیں آج ہوتی، میرے جنازے پر گریہ کر رہی ہوتی. کاش میرے بھائی ہوتے تو بڑی شان سے جنازہ اٹھاتے. ہاں علی رضا پوری رات تڑپتے رہے. جب خرمے، جب وہ کھجور، جب وہ انگور دیے گئے تو زہر سے بھرے ہوئے. بس 2 انگور کھائے تھے. ابھی تو آگے بڑھنا ہے لیکن سنتے چلے جانا، ہماری آوازیں بلند ہو گئی ہیں. کھانے کے بعد کھڑے ہو گئے. خلیفہ نے کہا مزید کھائیے، کچھ اور کھائیے. کہا بس تیرا مقصد ان 2 میں ہی پورا ہو گیا. کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جان کو بھیجنا چاہتا ہے. سن لو گے جملہ. آئے تھے تو اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے آئے تھے، لیکن جیسے ہی زہر نے اثر کیا ہے تو میرے مولا سے اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہا ہے. ایک غلام نے ادھر سے سہارا دیا، ایک نے ادھر سے. میرا مولا کھڑاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا ہے، اپنے حجرے کی طرف چلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی مصلحت تھی کہ کوئی بہن سامنے نہیں تھی، اس لیے کہ بہن اگر بھائی کو اس حالت میں دیکھ لیتی تو برداشت نہ ہوتا، کسی بہن سے برداشت نہ ہوتا. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا.
اب یہ ایک بہن ہے نا فاطمہ معصومہ قوم، مجھے پڑھنا کچھ اور ہے لیکن آپ خاموش میں تو ذرا سن لو کہ میں نے یہ جملہ کس کی کہا ہے. فاطمہ معصومہ قوم بہت دن ہو گئے بھائی کی خبر نہ آئی، بہت دن ہو گئے. اپنے بھائیوں سے بہنوں سے کہا چلو میں خود اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے چلتی ہوں. چلا مدینے سے قافلہ، موسی کاظم کی بیٹیوں کا قافلہ چلا، علی رضا کی بہنوں کا قافلہ چلا. آگے آگے بی بی فاطمہ معصومہ قوم کی ہماری، ساتھ میں بھائی بھی ہیں. راستے میں نہ معلوم کتنی جگہ روکا گیا، کہیں کوئی بھائی شہید ہو گیا، کہیں کوئی بھائی شہید ہو گیا، کہیں کسی بہن کی قبر بن گئی، کہیں کسی بہن کی قبر بن گئی. ایک قبیلے والے بچاتے ہوئے بی بی فاطمہ معصومہ قوم کو قوم کی طرف لے کے چلے. اور یہ وہی موقع تھا کہ جب علی رضا اس دنیا سے جا چکے تھے، جب قوم کے ہر گھر پر سیاہ پرچم لگا ہوا تھا، جب قوم کا ہر باسی سیاہ لباس پہنا ہوا تھا. قوم کے گورنر نے، قوم کے حاکم نے سنا کہ میرے مولا رضا کی بہن مدینے سے آ رہی ہے، قوم کی طرف آ رہی ہے. تو ایک بار اپنی بیوی کو بلایا، کہا دیکھو بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، بادشاہوں کے گھر کی شہزادیوں کی سواری آ رہی ہے، اور دیکھو یہ سید السادات کے گھرانے کے لوگ ہیں. میں پردے کا انتظام کر رہا ہوں، پوری گلیوں میں قناتیں لگا دی جائیں گی. میں نے تمام سپاہیوں کو حکم دے دیا ہے کہ کسی چھت پر بھی کوئی نامحرم دکھائی نہ دے، اس لیے کہ علی کے گھر کی بیٹی آ رہی ہے. کیا سن رہے میرے عزیزو، بات ہی ختم ہو گئی، تمہارے ہاتھ بلند ہو جائے سینے پہ مارتے رہنا ہاتھ. کہا اس لیے کہ علی کے گھر کی بیٹی آ رہی ہے، پہرا سخت رہے گا، پردے میں بیویاں آ رہی ہیں. یہ کوفہ و شام نہیں ہے، یہ قم ہے، یہ چاہنے والوں کا شہر ہے. کہا چاروں طرف میں نے قناتیں لگا دی ہیں، بڑی شان سے میری مخدومہ کو اتارنا، تم ہی ہماری بٹھانا، تم ہی ہماری کا پردہ ہٹانا، تم ہی ان کو ہاتھوں سے سہارا دے کر اتارنا. چاروں طرف قناتیں لگا دی گئی، پورے شہر کو سناٹا کروا دیا گیا. دور دور کہیں کوئی نامحرم دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے کہ علی کی بیٹی آ رہی ہے، موسی کاظم کی بیٹی آ رہی ہے. قناتیں لگا دی گئی، ہماری آئی. ایک بار ہماری کو بٹھایا گیا اور حاکم قوم کی زوجہ نے ہماری کا پردہ اٹھایا. بی بی معصومہ قوم باہر آئی، سب نے سلام کیا، بی بی نے جواب دیا. ایک بار بی بی نے چاروں طرف دیکھا، سب کو دیکھا، ہر خاتون کو دیکھا، ایک ایک گھر کی چھت پر دیکھا اور رو کر کہا یہ تم سیاہ لباس کیوں پہنے ہو؟ تمہارے گھروں کی چھتوں پر سیاہ پرچم کیوں لگے ہیں؟ کیا تمہارے حاکم کا انتقال ہو گیا ہے؟ کیا تمہارا حاکم اس دنیا سے چلا گیا ہے؟ ارے کیسے برداشت ہوتا؟ ایک بار اپنے سر سے چادر پھینک کر حاکم قوم کی زوجہ بی بی فاطمہ معصومہ قوم کے قدموں پہ گر کے کہتی ہے بی بی جس بھائی کی تلاش میں آئی ہے وہ بھائی اس دنیا سے چلا ہے. ماتم کرو ماتم. کہا ہمارا امام رضا چلا گیا، ہمارے امام رضا کی قبر توس میں بن گئی. اب مجھے بتاؤ بہن کیسے برداشت کرے؟ جیسے ہی سنا جس بھائی کی تلاش میں آ رہی تھی وہ بھائی ہی نہ رہا، ایک بار منہ پر تماچے مارے. فاطمہ کریمہ اہل بیت نے سینے پر ماتم کیا، بیویوں نے سہارا دیا. بی بی فاطمہ معصومہ قوم کو بیت النور میں لائے. وہ بیت النور جہاں بی بی نے 7 دن قیام کیا ہے، آج بھی قوم میں وہ مقام موجود ہے. بیت النور میں 7 دن فاطمہ معصومہ قوم رہی ہے، 7 دن، اور 7 دن اور رات اپنے بھائی کو یاد کیا ہے. آئے میرا بھیا رضا، آئے میرا بھیا رضا مرتضی، آئے میرا غریب الوطن بھائی، آئے میرا غریب الغربا بھائی. اے بھائی تجھے کسی نے مرہم لگایا ہوگا، تجھے کسی نے دوا دی ہوگی، کس طرح تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلا گیا. راوی کہتا ہے 7 دن معصومہ قوم تڑپی ہیں اور 7ویں دن معصومہ قوم اس دنیا سے چلی گئی. بی بی فاطمہ معصومہ قوم کا انتقال ہو گیا، بڑی شان سے قوم میں جنازہ دفنا دیا گیا. 7 دن بہن بھائی کو روتی رہی، برداشت نہ کر سکی. میں کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر بی بی فاطمہ معصومہ قوم سے، اے فاطمہ معصومہ قوم، آپ مدینے سے سفر کر کے آ گئی قوم، یہاں آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے بھائی کو زہر دے دیا گیا تھا، آپ برداشت نہ کر سکی، آپ نے زہر کھاتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، پھر بھی آپ برداشت نہ کر سکی. ذرا کربلا میں آئیے، ایک بہن زینب جیسی ہے، 70 قدم پر بھائی ہے، سمر سینے پر سوار ہے،